امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، ان لوگوں نے دین کی خدمت کی. یاد رکھیے انہوں نے جو ہے تفریقے نہیں بنائے، فرقے نہیں بنائے. حنفی مسلک ہے، شافعی، حنبلی مسلک سب ہے نا، یہ پورے مسالک امت کو بٹورنے کے لیے، امت کو بانٹنے کے لیے نہیں آئے. آج دیکھیے ہمارے پاس مذہبی تعصب کی وجہ سے بھی نفرتیں، کتاب و سنت سے تعلق رکھنے والے مسجد بنائے، انہوں کو مسجد پھوڑتے ہیں. تو مذہبی تعصب کی وجہ سے بھی آج میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لوگوں سے کہا کہ میری اتباع کرو؟ کیا امام مالک نے، امام شافعی، امام احمد نے کہا کہ میری اتباع کرو؟ اللہ جزا خیر دے ان کو، اللہ تعالیٰ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے. انہوں نے اپنے زمانے میں دین کی خدمت کر کے ماشاءاللہ دین ہم تک پہنچایا. تو یہ بغض و عداوت کے اسباب تھے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں وہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. آج دیکھیے یہ نفرت ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم تنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب صححه الألباني. معزز حاضرین، بزرگوں، محترم بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے. آج کے خطبے میں ہم جس موضوع سے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے، دلوں میں نفرتیں کیوں بڑھ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں امت کے ہر طبقے کو اس موضوع کی بڑی سخت ضرورت ہے. ویسے آج ہندوستان کے حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں ایک نفرت کا ماحول گرم ہے. یہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں نہیں بلکہ ہمارے مسلمانوں کے درمیان میں بھی خود پرانی دشمنیاں، یہ نفرت بھی، بغض و عداوت زیادہ ہے. لہذا یہ کیوں پیدا ہوتی ہے اور دلوں میں پائے جانے والی نفرت کو کیسے ختم کرنا چاہیے، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. معزز حاضرین، سب سے پہلے جو آیت میں نے سورہ آل عمران کی پڑھی، اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹولیوں میں نہ بٹ جاؤ، اور یاد کرو اس نعمت کو جب تم دشمن تھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں جو ہے محبت کو پیدا کیا، تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، حالانکہ تم ہلاکت کے دہانے پر پہنچ چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بچا لیا. یہ آیت کا ترجمہ ہے. معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خاتم الانبیاء والمرسلین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بھی تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں کئی نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد سورت کے آخری میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو مسلمانوں کے لیے نہیں دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تشریح میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے عرب لڑائی میں مشہور تھے. ایک طرف اور دوسرے طرف حضرت چھوٹی چھوٹی باتوں پر عداوتیں
محبتیں، بغض، نفرت، ان کے درمیان معمولی سے پانی کے جھگڑے کو لے کر دلوں میں اس قدر نفرتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اخلاق کے ذریعے ان کے اندر وہ محبت پیدا فرمائی، رہتی دنیا تک جو ہے دنیا ایسی محبت کی مثال دے نہیں سکتی۔ معزز حاضرین، دلوں میں جو نفرتیں ہوتی ہیں، یہ دوریاں ہوتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ اصل میں بہت پرانی بات ہے۔ یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ نفرت ابلیس سے شروع ہوتی ہے۔ اس نے آدم سے نفرت کی، سجدے سے انکار کیا، اور اس کے بعد اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نفرت دنیا میں آج بہت بڑھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج کو مکے میں جو جاہلیت میں لوگ لڑتے تھے، ان سب کے دل کو یہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا انقلاب برپا فرمایا۔ جو آدمی حقیقت میں توحید پرست ہوتا ہے اس کے دل میں نفرت ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جو آدمی توحید پرست ہوتا ہے، اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کا ایمان ہے، لہذا اس کو کبھی اپنے دل میں نفرت نہیں رکھنا چاہیے۔ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب۔ یہ الفاظ کو دیکھیے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، کہا محبت سے رہنا، جمعیت و جماعت کے ساتھ رہنا یہ رحمت ہے، اور یہ افتراق، یہ انتشار، یہ بغض و عداوت، یہ کینہ کپٹ، نفرتیں اصل میں جو ہے یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ لہذا دیکھیے ہمارا اسلامی معاشرہ آج بڑی پریشانی کے دور سے گزر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں نفرت کا بیج نہ ہوتی ہو۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلے کو لے کر آج ہم دیکھتے ہیں کہ نفرت بہت بڑھتی جا رہی ہے، اور سوشل میڈیا تو نفرت کو آگے بڑھانے میں بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو مال دیا، خود غرضی پیدا ہو گئی، ہمدردی دل سے نکل گئی، کیا کہنے لگا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے ذہن کا اور یہ میرے علم کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون سے کہا ہم نے تم کو مال دیا، جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے لوگوں پر بھی مکمل طور پر احسان کرو۔ معزز حاضرین، دلوں میں نفرت جب پیدا ہوتی ہے، اصل میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اسے دور کرتے تھے۔ غزوہ حنین کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے نئے مسلمانوں کو مال دیا تھا۔ انصار کیا کہنے لگے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے مدینے میں، جب لڑائی کا وقت ہوتا ہے تو انصار کی تلواریں یاد آتی ہیں، اور جب مال دینا ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کس کس کو مال دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ بزرگ انصاری صحابہ میرے طرف سے جو ہدایت ملی اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی کے بعثت جیسے میں نے کہا دلوں کو جوڑنے کے لیے آئی تھی، اللہ کے نبی نے ان سارے بزرگ انصاری صحابہ کو جمع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون جو ہے جس کی کس کی زبان میں تاثیر ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی جب تقریر کرتے تو دو کیفیت ہوتی، ایک تو یہ ہوتا کہ دل کانپنے لگتا، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے جب بیان کرتے آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلتا آ جاتے، جیسا کہ عباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا انصاریوں کو ایک جگہ جمع کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو جملے ارشاد فرمائے، یہ کہ ایک نبوی جملہ ان کے دلوں میں تیر بن کر داخل ہونے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے انصار کی جماعت، تم گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تم کو ہدایت دی۔ دوسرا جملہ دیکھیے، تم نفرت کرتے تھے ایک دوسرے سے، سالہ سال جنگوں میں لڑا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہارے دلوں میں جو ہے محبت پیدا فرمائی۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ بڑی پتے کی بات بتائے گئے۔ یہ دیکھیے محبت جو ہوتی ہے دماغ میں نہیں ہوتی، محبت کا دل محل ہے، محبت کا محل دل ہے۔ اللہ تبارک نے کیا فرمایا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں کے دلوں میں، تم لوگوں کے اندر ہم نے محبت پیدا کی، بلکہ اللہ نے کہا ہم نے تمہارے دلوں میں مکمل طور پر دلوں میں محبت پیدا کی ہے۔ یہودیوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حشر میں یوں فرماتا ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم ان کو متحد دیکھتے ہو حالانکہ ان کے دل ایک ہیں۔ آج دیکھیے اصل میں کیا ہے، آج ہمارے جسم ایک ہیں لیکن ہمارے دل ایک نہیں ہیں۔ یہ ہمارے دل ایک نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں نفرت ہے جس کو مکمل طور پر ختم ہونا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں کیا فرمایا، دیکھو غزوہ بدر میں جو صحابہ جو کامیاب ہوئے تھے،
اس کا ایک مقصد تو اس کی وجہ تو توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی صورت میں فرماتا ہے ان کے دل ایک تھے تب سب ایک ہو کر ماشاءاللہ دشمن کو ملیا میٹ کر گئے۔ اللہ نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی، زمین میں جتنا خزانہ ہے اتنا خزانہ سب خرچ کر کے لوگوں کے دلوں میں تو محبت پیدا نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرماتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہے، آپ پیسہ خرچ کر کے لوگوں کے دلوں میں ہرگز محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ محبت تو کیا ہوتی ہے؟ ایمان کے بل بوتے پر ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ امریکہ کا گورا ہو یا افریقہ کا کالا ہو، جہاں کہیں مسلمان و حالات خراب ہوتے ہیں، ہر مسلمان کی تکلیف کو مسلمان اپنی تکلیف سمجھے۔ یہ دیکھیے ہماری مذہب کے ایک جو ہے امام الہند مولانا ابوالکرامات رحمہ اللہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر 3 کام فرمائے، ان میں ایک کام تھا یہ تھا کہ آپ نے انصار و مہاجرین درمیان بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ اس کو مواخات کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ دنیا کے وہ اسلامی بھائی چارگی ہے، زمین و آسمان جب تک قائم ہے ایسی مثال نہیں دے سکتے۔ دیکھیے یہ کیسے تھے، انہوں نے اپنی بیویوں کو الگ کر دیا، طلاق دے دیا، عدت کے بعد جو ہے مہاجر بھائی شادی کر لے، ایسے دلوں کو جوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ محبت کی جو دل ہو، محبت کی جگہ دل ہوتی ہے، ویسے نفرت بھی وہیں پیدا ہوتی ہے۔ ایک بات بہت اہم بیان کر کے ابن عثیمین رحمہ اللہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے بہترین دل اگر پایا تھا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ کا جو دل تھا وہ قلب اطہر تھا، اتنا پاکیزہ دل اس سے پہلے دنیا نے دیکھا بھی نہیں اور دیکھے بھی نہیں۔ اور کیسے ہو سکتا ہے آپ کا سب سے پاکیزہ دل؟ اس لیے کہ وہ ایسا قلب مبارک تھا جس کو سونوں کے تش میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھو کر ماشاءاللہ دو بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ہے لگایا گیا تھا۔ تو لہذا سب سے بہترین دل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اس کے بعد اگر کسی کا دل تھا تو حضرت صحابہ اکرام کا تھا۔ میں سمجھتا ہوں قیامت تک پیدا ہونے والے سارے مسلمانوں کا دل بھی ویسے نہیں ہو سکتا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا۔ یہ دیکھیے مسلمان قوم کیسے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی غیر مسلم 2 مسلمان بھائیوں کے درمیان میں لڑائی بھی ڈالتا ہے، نفرت بھی ڈالتا ہے، مسلمان سیسا پلائے ہوئے دیوار ہونا چاہیے۔ علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان کچھ اختلاف تھا، تاریخ میں اس کا ذکر ہے۔ وہاں رومی بادشاہ خط لکھتا ہے معاویہ کو، اے معاویہ تم علی کے ساتھ لڑ رہے ہو، اگر تمہیں افراد چاہیے تو میں افراد دینے تیار ہوں۔ دیکھو علی اور معاویہ کے درمیان جو اختلافات تھے، اس اختلافات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے دلوں میں اور نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مگر قربان جاؤ معاویہ رضی اللہ عنہ کے اخلاق پر کیا کہنے لگے؟ یہی الفاظ ہیں سیرت میں، کہا اے رومی کتے تم میرے اور علی کے درمیان میں اختلاف ڈالنا چاہتے ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے حضرات صحابہ کرام کا جو دل تھا بڑا محبتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ۔ کیوں زمانہ؟ کیا کھانے پینے کے اعتبار سے افضل تھا؟ نہیں، دلوں کی پاکیزگی کے اعتبار سے تھا۔ معزز حاضرین، آپ دنیا میں دیکھتے جائیے حضرات صحابہ کرام کا جو 30 سالہ جو دور ہے خلافت کا، ماشاءاللہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے بہترین زمانہ جو ہے حضرات صحابہ کرام کا زمانہ۔ وہ زمانہ کیسے تھا؟ دلوں میں محبت بھری ہوئی تھی۔ لیکن حضرت عمر، عثمان، علی، ان تمام کی شہادت کے بعد امت کے دلوں میں کیا ہو گیا؟ نفرت نعوذ باللہ پیدا ہونے لگی۔ اور آپ کو یہ بات بتاتے ہیں، مسلمان کے دل میں نفرت آ جائے تو چھوڑیے، لیکن کیا برا ہو یہ شیعہ رافضیوں کا، انہوں نے جو ہے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر حضرات صحابہ کرام کے بارے میں دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی، جو بڑا خطرناک ثابت ہوا۔ معزز حاضرین، جب معاشرے میں محبت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ معاشرہ پرسکون ہوتا ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، اگر نفرت کی وجہ سے شوہر بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے، وہ دن کیسے گزرتا؟ ذرا پوچھئے شوہر سے، وہ دن کیسے گزرتا ہے ذرا بیوی سے پوچھئے، گھر کا ماحول کیسے لگتا ہے۔ انسان سکون کو پانے کے لیے
گھر چھوڑ کر باہر چلے جاتا ہے۔ یہ گھر کا جب یہ ماحول ہو جہاں معاشرے میں محبت نہ ہو، نفرتیں ہوں، تو زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ انسان لاکھوں کروڑوں کما لے مگر اس کے دل میں اگر محبت نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اسی نفرت کی وجہ سے سکون ختم ہوا، راحت ختم ہوا، چین ختم ہوا۔ بلکہ تو میں سمجھتا ہوں ایمانی طہارت کے ساتھ نفرت ہرگز جمع نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے جیسے مثال طور پر آپ ایک بڑا لگن ہے، اس میں دودھ ہے، اس میں رتی پیشاب ڈالنے سے کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے ایمانی طہارت کے ساتھ دل میں کوئی بھی روحانی بیماری جمع نہیں ہو سکتی۔ جیسے غیبت، چغل خوری روحانی بیماری ہے، یہ نفرت بھی روحانی بیماری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ مومن کبھی نفرت کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا نفرت کرنے والے کافر ہوتے ہیں، دلوں میں نفرت پالنے والے یہودی ہوتے ہیں، دلوں میں نفرت پالنے والے نصارہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 میں کیا فرمایا؟ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ان یہودیوں کے دلوں میں ہم نے بغض و عداوت ڈال دیا، نفرت ڈال دیا ہے۔ وہ کتنا اچھا ٹائی کپڑے پہن لیں مگر ان کے دل ہمیشہ پراگندہ رہیں گے۔ اور یہ بات بھی ہے، کچھ لوگ معاشرے میں ہمیں ایسے نظر آتے ہیں، سامنے سے دوست اندر سے دشمن۔ اللہ فرماتا ہے قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ کفار ہمارے سامنے آ کر ایکٹنگ کرتے ہیں زبان سے، لیکن حالانکہ دل میں بغض و عداوت چھپی رہتی ہے۔ معزز حاضرین، وقت میرے پاس کم ہے ورنہ بہت لمبا بیان کیا جا سکتا ہے۔ انسانی دلوں میں نفرت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کا پہلا سبب میں نے جو یہاں لکھا ہے، سبب یہ ہے ایمان کی کمزوری اور عقیدے کی خرابی۔ دیکھیے جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں نفرت نہیں آتی، جہاں ایمان آتا ہے وہاں محبت آتی ہے۔ اسی لیے جب ہم مسجد میں آتے ہیں پیر سے پیر کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں؟ ہمارے جسم نہیں ملے، ہمارے دل ملے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگو اگر تم اپنی صفوں کو نماز میں درست نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ آج کون ایسا ہے؟ خصوصاً آپ دیکھیں گے اہل حدیث مسجدوں کے علاوہ کہیں بھی صفوں کی درستگی کا، قدم سے قدم ملانے کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہے۔ جب جسم سے جسم نہیں ملا تو دل کہاں سے ملے گا؟ ذرا آپ بتائیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں حسد جیسی غلیظ چیز ایمان کی طہارت سے جمع ہی نہیں ہو سکتی۔ جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی حسد نہیں کرتا، بلکہ بعض علماء تو یہ بولتے جیسے ہی میں نے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیٹیگری کے طور پر دنیا میں لوگوں کو پیدا کیا ہے، جب میں نے یہ آیت پڑھ لی تو میرے جو ہے دل سے مکمل طور پر حسد جاتا رہا۔ آج مسلمانوں میں دیکھیے ایمان کمزور، عقیدہ کمزور ہے، بدعتیں، خرافات ہیں، اس وجہ سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ بلکہ ہمارے پاس ہم نے معاشرے میں خود دیکھتے ہیں، اگر کہیں کتاب و سنت کے ماننے والے مسجد بنتے ہیں دوسرے مسلک والوں کو کتنی نفرت آتی ہے۔ یا تو مسجد کو پھوڑو، جلاؤ، جا کے کیس کرو، اور جب مسجد بنتی جا رہی ہے اس وقت بھی مکمل طور پر روڑے اٹکاتے ہیں۔ اگر دلوں میں محبت ہوتی، حالانکہ ان کا اللہ بھی ایک، ہمارا اللہ بھی ایک، ان کا نبی بھی ایک، ہمارا نبی بھی ایک، ان کے پاس جو کتاب وہ ہمارے پاس کتاب، مگر دلوں میں اگر نفرت نہ ہوتی تو یہ ماحول ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ معزز حاضرین، میں تو کہتا ہوں آج یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے قیامت کے اس قریبی زمانے میں نفرت بہت بڑھ رہی ہے۔ زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہے جہاں نفرت نہ پائی جاتی ہو؟ دیکھو، ماں باپ بچوں میں نفرت، بھائی بہن میں نفرت، چھوٹے بڑوں میں نفرت، اور مساجد کا ماحول بھی نفرت سے پاک نہیں رہا، مدارس کا ماحول بھی پاک نہیں رہا۔ آقا اور ماتحتوں کے درمیان میں اور خصوصاً شیطان یہ نفرت ڈالتا ہے بیوی اور شوہر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنا عرش پانی پر رکھے ہوئے وہاں سے بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے شیطانوں کو بھیجتا انہیں، نکلتے شیطان شام میں آ کے رپورٹ لیتے، ان میں سے ایک چھوٹا شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے میں نے شوہر بیوی کو لڑا دیا، ان دونوں کے دلوں میں نے نفرت ڈال دی۔ کیا کرتا بڑا شیطان؟ چھوٹے شیطان سے اٹھ کے گلے ملتا، تم نے سب سے اچھا کام کیا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ دلوں میں نفرت کا جو بازار گرم ہے وہ اصل میں شیطانوں کی طرف سے آتا ہے۔ اور عام دوستوں میں بھی آج نفرت بہت زیادہ ہے، 25 سال کی دوستی ہوتی ہے، چھوٹے معاملے کو بڑا بنا کر یہ ادھر گھوم رہا، یہ ادھر گھوم رہا، اس طرح کی نفرتیں دلوں میں پائی جا رہی ہیں۔ تو عقیدہ اور ایمان کی خرابی کی وجہ سے دلوں میں نفرت آتی ہے، پہلا سبب۔ دوسرا سبب یہ ہے دینی تربیت کا فقدان۔ آج ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے ساری چیزیں، مگر ہم اپنی دینی تربیت مکمل طور پر نہیں کرتے۔ حالانکہ آج آپ دیکھیں گے
پہلے تو ایسے ہوتا تھا جاہل لوگوں کے درمیان میں نفرت ہوتی تھی، آج بڑے لکھے لوگوں کے دلوں میں نفرت آ رہی ہے، لہذا دینی تربیت کے فقدان سے بھی مکمل طور پر جو ہے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ یہ دلوں میں نفرت پیدا ہونے کے 4 اسباب بتاتے ہیں، پورے خطبے کا خلاصہ اسی میں کیا کہتے ہیں؟ اربعۃ تجلب البغضاء کہا الکبر والحسد والکذب والنمیمہ، کہا تکبر سے دلوں میں نفرت آتی ہے، حسد سے دلوں میں نفرت آتی ہے، جھوٹ کی وجہ سے دلوں میں نفرت آتی ہے، چغل خوری کی وجہ سے مکمل طور پر جو ہے کیا آتی ہے؟ نفرت آتی ہے۔ ایک سبب آپ کے سامنے ہم مکمل طور بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں بازاروں میں ہر طرح جو ہے ہمیں نفرت مکمل طور پر نظر آتی ہے، یہ تکبر کی وجہ سے بھی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ہر ایک آدمی، کوئی آدمی اپنے علم پر اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، کوئی آدمی مال پر، کسی کو اپنے عہدے پر، کسی کو اپنی خوبصورتی پر، کسی کو اپنی تجارت، کسی کو اپنے خاندان اور خوبصورتی پر۔ یہ جب انسان کے اندر تکبر اور فخر آ جاتا ہے نا، وہ سامنے والے کو گرا کر دیکھتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں آج ہماری رشتہ دیاریاں جو کٹ رہی ہیں اسی نفرت کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ تکبر یہ بڑی بری بلا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں اگر کسی کے اندر تکبر آ گیا تو ساری برائیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ ذرا میں اپنے راستے بھی آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے پیٹ میں گندگی ہے؟ ہاں ہے۔ اور ہم اپنے دن میں کتنے مرتبہ اپنے ہاتھ سے گندگی صاف کرتے ہیں؟ پھر بھی یہ دونوں کرتے ہوئے اگر انسان تکبر کرے تو کیا اس کے لیے زیب دیتا ہے؟ دیکھو انسان پیدا ہوتا کب ہے اور پیدا ہونے کے بعد کھڑے ہونے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے، ذرا تصور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے مکمل طور پر ہمیں اپنے تخلیق پر غور کرنے کا بار بار حکم دیا، لہذا یہ تکبر جیسی غلیظ چیز بندے کے اندر آتی ہے، نفرت کا ماحول بنتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ذرہ رائی دانے کے برابر تکبر بھی رکھ کر جو ہے جنت میں نہیں جا سکتا۔ آج آپ دیکھیے یہ تکبر کی وجہ سے ہمارے گھروں کے پاس آنے والے فقراء و مساکین ہم کیا سلوک کر رہے ہیں؟ ہمارے اسلاف تو ایسے تھے، سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ، جب ان کے گھر پر کوئی فقیر آتا تو کیا بولتے؟ اے فقیر تیرا آنا میرے لیے ویلکم ہے، تو میرا مال لے جائے گا اور اللہ تعالیٰ تیرے مال لے جانے کی وجہ سے میرے گناہوں کو دھو دے گا۔ اس طریقے سے صاف دلوں کے ہوتے تھے۔ آج کل دیکھیے ہمارے اپنے گھروں میں، مالدار گھروں میں یا خواتین بھی ہیں، ایسا پیدا ہوتا ہے اگر کوئی اپنا غریب رشتہ دار یا کوئی غریب آ گیا تو اسے پیسے ڈالتے وقت ماں باپ بولتے غریب کے ہاتھ کو تمہارا ہاتھ نہیں لگنا۔ اس طریقے سے نفرت جو ہے پیدا کی جا رہی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں موت دے اور مسکینوں کے زمرے میں مکمل طور پر اٹھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں بعض صحابہ کو نصیحت فرمائی، کہا اے ابو ذر میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ مساکین و فقراء سے مکمل طور پر محبت کرو۔ نفرت پیدا ہونے کے اسباب میں کہ حسد بھی ہے۔ حسد بڑی بری بلا ہے۔ حسد کا کیا مطلب ہے؟ سامنے والے کو اللہ نے نعمت دی، آپ وہ نعمت کے چھن جانے کی تمنا کر رہے ہیں۔ یہ تو یہودیوں کی عادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں سے پیدا کیا۔ یہودیوں نے کہا اب تک نبی بنو اسحاق میں سے آئے، کیوں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے؟ چنانچہ حسد کی وجہ سے انہوں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اسی نفرت کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مارنے کی کوشش کی۔ کیا کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لا یخلو جسد من حسد، بولے دنیا کا کوئی بھی جسم حسد سے پاک نہیں۔ آج دیکھتے ہیں یہ حسد مسلمانوں میں بہت بڑھ رہا ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں حسد آدمی جب کرتا ہے کسی کے اوپر گویا وہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر مکمل طور پر اعتراض کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دیا، حسد کر کے آپ کیا بتا رہے ہیں؟ اے اللہ تو اسے نہیں دینا تھا، ایسا مکمل طور پر اعتراض آتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسد سے منع فرمائے۔ الفاظ دیکھیے کیسے ہیں، وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا، لوگو ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، یہ حسد کرو گے تو ساتھ میں تمہارے دلوں میں بغض و عداوت پیدا ہوگا۔ اور یاد رکھیے یہ بات ابن عثیمین رحمہ اللہ کی، جو بھی آدمی حسد کرتا ہے وہ یہودیوں کی طرح ہے۔ صحیح بات ہے، یہودیوں نے حسد کیا، نصارہ نے حسد کیا۔ آج ہمارے پاس حسد بڑی خطرناک چیز ہے، اور انسان
انسان کے اندر جب حسد آتا ہے اس کی نیت اور جو ہے خراب باطن کا بھی مکمل طور پر ہمیں عمل ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کیا بات کہے گئے، انہوں بولتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ، دنیا میں حاسد سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے، محسود سے بڑھ کر کوئی مظلوم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دیکھو کیا کہتے ہیں ابو حاتم رحمہ اللہ، حسد کرنا کمینوں کی عادت ہے، اس کو چھوڑنا شریفوں کی عادت ہے۔ دنیا میں ہر ایک کی آگ کو بجھایا سکتا ہے مگر حسد کی آگ ایسی جس کو کبھی نہیں بجھا سکتے۔ اور اسی طریقے سے معلوم ہوا یہ حسد کی وجہ سے آج یہ حسد امت میں بہت ہے۔ کوئی آدمی عالم پہ حسد کر رہا ہے، کوئی آدمی فلاں پہ حسد کر رہا ہے، کسی کی ترقی نہیں دیکھی جا سکتی ہے۔ خصوصاً یہ حسد خواتین میں بھی زیادہ ہوتا ہے، انہوں وہ کپڑے پہن لیے، انہوں وہ گھر پہن لے، ایسا تو اس طریقے سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ دلوں میں نفرت آنے کی وجہ سے جھوٹ بھی ہے۔ یاد رکھیے جھوٹ آدمی کو پسند نہیں کرتا، نہ اللہ پسند کرتا، نہ رسول دنیا پسند کرتی، بلکہ سچوں کے ساتھ رہنے کا اللہ نے حکم دیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو سچوں کے ساتھ رہو۔ جھوٹ ایسی بڑی بری بلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ تو لعنت کی ہے، کہا الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ اور یاد رکھیے سچائی کو اپناؤ گے، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ عجب دیکھیے معمولی سی چیز، ایک مسلمان کا دکان یا غیر مسلم کا دکان، مسلمان جو تجارت کرتے ہیں ان کو تجارت کے اسلامی اصول کا کوئی لحاظ و پاس نہیں۔ اگر آدمی سامنے لینے آ رہا ہے ایسے روڑی زم سے بات کر ساتھ لینا ہو نہ تو چلے جاؤ۔ اب وہ بازو جو ہے مارواڑی کی دکان ہے، انہیں کتنے اچھا اندر سے بات کر رہا ہے، بٹھا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، محبت سے بات کر رہا ہے، تو پوری پبلک اس کے پاس جا رہی ہے۔ آج ہمارے تاجر حضرات اپنے تجارت میں ناکام ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ زہر گھول رہے ہیں۔ اگر ہم تجارت کے اسلامی آداب کو اپنا لیتے مارکیٹ میں ہمارا نام خراب نہیں ہوتا۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کیا فرمایا، کہا تجارت کرنے والا اگر وہ چھوڑ کر دیتا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہے، اگر وہ بولنے میں سچی بات کرتا ہے قیامت کے دن نبیوں اور رسولوں سے تو اٹھایا جائے گا۔ لہذا آج تجارت میں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، یہ نفرت آمیز جملے جب تک نہیں چھوڑتے ہم تجارت میں کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اور اسی طریقے سے یہ غلط فہمی کی وجہ سے بھی نفرت آتی ہے۔ کیسے غلط فہمی؟ مثال کے طور پر کسی کے بارے میں رائے قائم کر لیا وہ بے نمازی ہے، فلاں کے بارے میں ہم نے رائے قائم کر لی، یہ غلط فہمی بڑی خطرناک چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اعتکاف میں، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آپ کو کھانا دینے آئی۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ کو مسجد کے دروازے تک کھولنے گئے، دروازے پر بات کرتے ہوئے ٹھہرے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کے بارے میں کون بدگمانی کر سکتا ہے؟ وہاں سے تھوڑی دیر میں دو افراد گزرے، آپ نے بولا ادھر آؤ، تو ان لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بارے میں ہم بدگمانی کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ہو سکتا ہے شیطان تمہارے دلوں کو خراب کرے، یہ کوئی معمولی عورت نہیں، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ اور آپ نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ شیطان جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے ویسے انسان کے اندر جو ہے مکمل طور پر دوڑتا ہے۔ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ نفرت کے پیدا ہونے کے اسباب میں چغل خوری ہے، جسے جنوب کی زبان میں چاڑی خور بولتے ہیں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں ادھر کی بات ادھر لگانا، یہ کیا ہے؟ اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور دیکھیے ابو الخطاب رحمہ اللہ بڑی اچھی بات کہے گئے، بڑی اچھی بات ہے، چغل خور 1 گھنٹے میں وہ کام کرتا ہے جو جادوگر سال بھر میں نہیں کرتا۔ ایسے ہوتا ہے۔ ابو الخطاب رحمہ اللہ کہتے ہیں چغل خور 1 گھنٹے میں معاشرے میں جو فساد کرتا ہے وہ جادوگر سال بھر میں نہیں کرتا۔ اور چغل خوری بہت بڑا گناہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبر کے اوپر سے گزرے تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ کو بتایا گیا تو پوچھا گیا کیوں؟ کہا فَكَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَنزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، کہا ان میں سے ایک تو ایسا تھا جو اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچاتا تھا، اور دوسرا عذاب قبر کا ایک بڑا سبب چغل خوری تھا۔ یہ
چغل خوری آج ہمارے معاشرے میں بہت ہو رہی ہے. یہ کوئی کسی سمجھتا ہوں مجال میں جو ہے چغل خوری آج پورے معاشرے میں پھیل رہی ہے. اور یاد رکھیں یہ ابو لہب اور اس کی بیوی چغل خوری جیسے ہلاک ہوئے. اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وحمالة الحطب. یہاں دیکھیے ابن الجوزی رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں مرد ابو لہب جا کے مردوں میں نبی کے خلاف چغل خوری کا کام کرتا تھا. یہ ام جمیل تھیں جو ابو لہب کی بیوی تھیں, عورتوں میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چغل خوری کا جو ہے کام کرتی تھیں. یہ دیکھیے اللہ کے نبی کے خلاف زہر اگلنے کا کام انہوں نے کیا, مگر اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے ان دونوں کے بارے میں بتایا لوگوں معاشرے میں نفرت کا ماحول پیدا کرنے میں چغل خوری کا بہت بڑا کردار ہے. اور اسی طریقے سے یہ چغل خوری کے بارے میں ابن الجوزی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں, دیکھو چغل خوری کی وجہ سے دین بھی خراب ہوتا ہے, دنیا بھی خراب ہوتی ہے, اخلاق بدلتے ہیں اور بغض و عداوت پیدا ہوتی ہے, اور اسی چغل خوری کی وجہ سے نفرت پیدا ہو کے خون بھی بہتا ہے اور دلوں میں مکمل طور پر یہ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک بات بعض علماء نے یہ بھی بتائی جس کو علماء نے بتایا ہے, وہ کہتے ہیں چغل خور کا عمل شیطان سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان چھپ کر وسوسہ ڈالتا ہے, مگر یہ چغل خور ہمارے سامنے رہ کر دلوں میں نفرتیں پیدا کرتا ہے. اور اسی طریقے سے دلوں میں نفرت پیدا ہونے کا سبب بری دوستی ہے. اچھے دوستوں کے ساتھ رہیے, آپ کا دل اچھا ہوگا. اگر آپ برے دوستوں کے ساتھ رہیں گے آپ کا جو ہے آپ کی دوستی بھی خراب ہوگی, دل بھی خراب ہوگا. میں پوچھتا ہوں جمعہ کے دن آپ 7 سفید کپڑے پہن کر آئے, ویلڈنگ کی دکان میں جا کے بیٹھ سکتے ہیں آپ؟ چنگاری اڑ کر آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے دوستی کی مثال ویسے ہی دی. تم اچھے کپڑے پہن کر لوہار کے پاس بیٹھو, اس کے چنگاری تمہارے کپڑے کو جھلسا دے گی اور تمہارے کپڑوں کو میلا کچیل کر کے رکھ دے گی. اور اسی طریقے سے یہ نفرتیں پیدا ہونے کا سبب یہ جذبہ رحمت کی کمی ہے. آج ہم حقیقت میں دیکھتے ہیں مسلمانوں سے اندر نہیں سارے لوگوں کے دلوں سے جذبہ رحم نکلتا چلا جا رہا ہے. کیسے کیسے نفرت کا ماحول ہے. ایک آدمی کہیں ہائی وے میں پانی پینے کے لیے تڑپ رہا ہے, لوگ گزرتے جا رہے ہیں. آج کیسا ماحول ہے. کوئی آدمی وہ ٹرین کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر نیچے گر رہا ہے. یہ انسانیت کا ماحول نہیں کہ اس کو پکڑ کر بچایا جائے, لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں. یہ دیکھیے کیسی جذبہ رحم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنزع الرحمت الا من شقی, کہا جس کے دل سے جذبہ رحمت کو نکال دیا جائے وہ بدبخت انسان ہے. یہ دیکھیے اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف حسن کو دوسرے طرف اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بٹھا کر چوم رہے ہیں. وہ اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ دیہات کے تھے, کھیڑے والے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں, آج تک میں نے کسی کو چوما نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا جس کو بچپن میں جذبہ رحم نہ ملتا وہ دوسروں پر کیا رحم کرے گا. اور بعض روایتوں میں کہا آپ نے فرمایا اے اقرا اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دل سے جذبہ رحم کو نکال دے تو میں کیا کر سکتا ہوں. اور اسی طریقے سے یہ کچھ نفرتیں خاندانی بھی ہوتی ہیں. بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ باپ اپنے جو ہے سسرال ننیال کے بارے میں بچوں میں نفرت ڈالتا رہتا ہے. کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اپنے ددیال کے بارے میں نفرتیں ڈالتی رہتی ہیں. اور یہ خاندانی نفرتیں جو ہوتی ہیں پیڑھی در مکمل طور پر چل رہی ہیں. اور اسی طریقے سے زبان کے غلط استعمال سے بھی نفرت پیدا ہوتی ہے. یاد رکھیے آج ہمارے سے کچھ لوگ ایسے ہیں ایسی بات کرتے ہیں تو چگنا جا کے فوراً ویسے الفاظ انتخاب کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بد زبان نہیں ہوتا, مومن چبونے والے الفاظ استعمال نہیں کرتا, اور مومن فحش گو بھی نہیں ہوتا. اور اسی طریقے سے آخری بات ہے یہ نفرت کے اسباب میں مذہبی تعصب نے بھی آج لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال دیا ہے. دیکھیے امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد, ان لوگوں نے دین کی خدمت کی. یاد رکھیے انہوں نے جو ہے تفریقے نہیں بنائے. حنفی مسلک ہے, شافعی حنبلی مسلک ہے نا, یہ پورے مسالک امت کو بٹورنے کے لیے, امت کو بانٹنے کے لیے نہیں آئے. آج دیکھیے ہمارے پاس مذہبی تعصب کی وجہ سے بھی نفرتیں,
کتاب و سنت سے تعلق رکھنے والے مسجد بنائے انہوں کو مسجد پھوڑتے ہیں۔ تو مذہبی تعصب کی وجہ سے بھی آج میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لوگوں سے کہا کہ میری اتباع کرو؟ کیا امام مالک نے، امام شافعی، امام احمد نے کہا کہ میری اتباع کرو؟ اللہ جزا خیر دے ان کو، اللہ تعالیٰ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں دین کی خدمت کر کے ماشاءاللہ دین ہم تک پہنچایا۔ تو یہ بغض و عداوت کے اسباب تھے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں وہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ آج دیکھیے یہ نفرتوں کی وجہ سے آدمی روحانی جسمانی بیماریوں پر جو ہے کیا ہو گیا ہے، روحانی طور پر بھی بیمار، جسمانی طور پر بھی بیمار۔ مثلا کیسے؟ گھروں میں ٹینشن ہے، آپ مسجد کو آ رہے ہیں وہی ٹینشن آپ کے ذہن میں ہے۔ اور اسی طریقے سے آج یہ بی پی، شوگر، یہ بڑی بڑی دلوں کی بیماریاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ یہ دلوں میں نفرت رکھنے سے پیدا ہو رہی ہیں۔ بلکہ بعض محققین نے کہا اگر آدمی صلہ رحمی نہیں کرتا تب بھی اس کو کینسر آتا ہے، اس لیے کہ ہارمونز کو سکون چاہیے۔ اگر آپ اپنے گھر کے ماحول کو نفرت میں بنا کر رکھیں گے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روحانی جسمانی طور پر جو ہے طاقت دے گا؟ اور اسی بغض و عداوت کی وجہ سے آج ہمارے زندگی میں امن و سکون، چین، راحت سب ختم ہو گیا۔ دلوں میں وحشت ہے۔ آج ہم کتنا کماتے ہیں، کتنا کھاتے ہیں، کتنا صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مگر دلوں سے نفرت نہیں جاتی۔ اور اسی طریقے سے آج کا وقت ایسا ہے تکلیف دینے کے لوگ مجال ڈھونڈتے رہتے ہیں، کس تکلیف کیسے دی جائے، کیسے دی جائے۔ دیکھو یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا پروگرام نفرت کی وجہ سے، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا حکم دی، مارنے کا جو ہے پروگرام بنایا اسی نفرت کی وجہ سے۔ آج ہمارے دلوں سے محبت اٹھ گئی ہے اور نفرت کی وجہ سے افراد سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے، انصاف کا خاتمہ ہوتا ہے، برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ تو کہتے ہیں دنیا میں بغض و عداوت کی وجہ سے بڑے فسادات ہوئے۔ آپ دیکھو دنیا میں جتنے فسادات ہیں سب کی وجہ یہی نفرت ہے۔ علاج کیا کرنا چاہیے؟ اس نفرت کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ایمان اور عقیدہ پیدا کریں، اپنے دلوں کو صحابہ کے دلوں کی طرح بناؤ۔ منہج صحابہ بولنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، صرف کچھ مسائل رکھ کر اپنے آپ کو سلفی نہیں بولنا۔ جیسا علماء بولتے تم نماز پڑھو صحابہ کی طرح، تم معاملہ کرو صحابہ کی طرح، اور تم اپنے دلوں کو بھی پاک رکھو مکمل طور پر صحابہ کی طرح۔ دلوں سے نفرت کا خاتمہ کرنا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، سنتوں کا مطالعہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے۔ خلیل کا مطلب جگری دوست۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے جگری دوست کیسے بنے؟ اس لیے کہ ان کا دل بڑا پاک تھا اور ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام بھی کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتے تھے اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو پھیر دے، تیرے دل پر جمع رکھ دے۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ دعا بار بار کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دل انسان کیا اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان جس طرح پھرتا ہے۔ تو حضرت صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے دل بدل جائیں گے بالکل آپ کو اندیشہ ہوتا ہے کیا؟ تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں۔ تو دیکھیے یہ صحابہ اکرام کے دلوں کے بدل جانے کا اندیشہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جیسے ہارٹ پیشنٹ اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے، کڑک چائے نہیں پیتا، ویسے اپنے دلوں کو بھی نفرت سے مکمل طور پاک رکھنا چاہے۔ اور اسی طریقے سے یہ اچھے لوگوں سے دوستی کرنا، قوت برداشت ہونا، غلط فہمی، اور اپنے دلوں کو نفرت سے پاک کرنے کے لیے پرندوں کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ آپ دیکھو دنیا میں جو پرندے اڑتے ہیں ایک پرندہ دوسرے پرندے کے بارے میں نفرت نہیں ڈالتا۔ جانتے ہیں مینا بھی کوئل جا کے کوے کے گھونسلے میں انڈا دیتا، دیکھیے اس کا دل پاک ہے اسی لیے دوسروں کے گھونسلے میں جا کے مکمل طور پر انڈا دے رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ ہم نے عرب میں دیکھا ماشاءاللہ دو لوگ آپس میں مل لیے تو 15 منٹ تک دعا کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ یہ انسان دوسروں کے حق میں دعا کب کرتا ہے؟ جب کہ اس کے دل میں محبت ہو۔ اور اسی طریقے سے ہمیں نفرت کے برے انجام پر بھی نظر دوڑانا چاہیے۔ اس حدیث پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے پیر کو اور جمعرات کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھولتا ہے، صحیح روایت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کی مغفرت نہیں کرتا، ایک تو یہ ہے مشرک، دوسرا وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی دشمنی اپنے ذہن اپنے دل میں رکھتا ہے، ہفتہ بھر عمل کر کے بیکار ہو جائے گا بعد میں۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل اللہ کے پاس مقبول ہو، ہمارا دل مکمل طور
پر پرندوں کی طرح پاک ہونا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دلوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دلوں کو صاف رکھنا جنتیوں کی عادت ہے۔ دنیا میں دیکھتے دو آدمی ہوٹل میں آمنے سامنے کھاتے پیتے ہیں، ایک آدمی کیا کرتا ہے، دوسروں کو نفرت سے دیکھتا۔ اسی لیے اللہ نے سورہ حجر میں کہا ہم جب جنت میں داخل کریں گے لوگوں کو، جنت کے دروازے کے باہر ہی ساری چیزوں کو جھٹک دینا چاہیے، نفرت سب ختم کر کے وہیں سے مکمل طور پر یہ ہونا چاہیے۔ آخری بات ہے آج کے خطبے کی، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دل پرندوں کی طرح ہوں گے۔ یہ کیا، یہ پرندوں کی طرح دل؟ اس حدیث کی تشریح میں علماء نے کہا جیسے پرندے کا دل نرم ہوتا ہے ویسے مومن کا دل بھی نرم ہوتا ہے۔ جیسے پرندے کا دل ہر طرح کے کینے کپٹ سے بغض و عداوت سے پاک ہوتا ہے، ویسے جنت میں جانے والے لوگوں کے دل بھی مکمل طور پر پاک ہیں۔ آج ملکی سطح پر جو منافرت کا ماحول پیدا ہو رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنا چاہیے۔ اور آج کی ہندوستان کی اس آبادی میں ابو طالب جیسے لوگوں کو تلاش کرو، پوری جو ہے آبادی ابو جہل اور ابو لہب کی طرح نہیں ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم برادران وطن سے اچھے انداز سے بات کریں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ خطبے کی آخری میں جمعہ سے متعلق ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہتے ہیں کہ جمعہ جیسے ہی آتا ہے تو لوگ اکثر جمعہ کے خطیب کے ممبر چڑھ جانے کے بعد آتے ہیں یا خطبہ ختم ہونے کے بعد آتے ہیں۔ ہونا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں، اگر یہ حدیث پر عمل ہو گیا تو انشاءاللہ کبھی آپ جمعہ نہیں چھوڑیں گے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے ترمذی سے نقل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر میں غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے اور مسجد کی طرف آتا ہے، خاموش بیٹھتا ہے، امام کے قریب آتا ہے، پوری نماز پڑھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے خوش نصیب آدمی کے بارے میں کیا فرمایا؟ اسے ہر قدم پر 1 سال نفل روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ 1 سال نفل روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا اور 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کیا ہمارے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم ہر دن روزہ رکھیں؟ نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا ثواب علامہ البانی حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں اتنا بڑا ثواب کسی حدیث میں نہیں بتایا گیا، لہذا جمعہ کو جلدی آنا مومن کی علامت ہے۔ جمعہ میں سستی کرنا، لیٹ سے آنا، وہاں بیٹھ جانا، ہونج بھاگ جانا، یہ منافقین کی عادت ہے۔ اور سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تو بولتے میرے پاس نفل حج سے بھی افضل ہے جمعہ پڑھنا، لہٰذا اس طرف توجہ دیں اور جمعہ کے دن زیادہ اہتمام کریں۔ اور جمعہ کے دن عصر کا جو وقت ہو دعاؤں کی قبولیت کا، اس بارے میں بھی ہم لوگ جو ہے بہت غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ بولتے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک جو وقت ہوتا ہے، ایسا وقت ہے یہودی بھی اس کی تعظیم کرتے، نصارہ بھی اس کی تعظیم کرتے، اور اسلاف اس وقت میں دعا کر کے ماشاءاللہ پیدائشی نابینا بھی ماشاءاللہ بینائی لوٹائے۔ اس طرف توجہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے اور جو بھی نفرتیں پائی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام نفرتوں کا خاتمہ فرمائے۔ اے رب، صحابہ کا دل جیسے پاک تھا اللہ تعالیٰ ویسا ہی ہمارے دل بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پرندوں کی دل کی طرح پاک و صاف بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دلوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھتے تھے ان تمام دعاؤں کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن ونفعني ما في الهدى والبيان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.